السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. لاسٹ ٹاپک ہم کریں گے بزنس ایڈمنسٹریشن کا. نوٹس میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. پیپر کے حوالے سے 2-3 باتیں پہلے سن لو. ایگزام آپ کے پاس شارٹ کوشچنس ہوں گے. 3 سے 4 لائنوں میں آپ نے اپنا آنسر کمپلیٹ کر دینا ہے. کانسیپچول پیپر ہوگا. ٹوٹل 10 سے 11 سوال ہوں گے یا ہو سکتا ہے 12 سوال ہوں. 3 سے 4 لائنوں میں مینشن ہوگا. 3 سے 4 کا مطلب 3 سے 4 ہے. اس سے زیادہ آنسر آپ کا ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جتنا پڑھایا ہے وہ سارا انکلوڈڈ ہے. جتنا بھی کورس پڑھایا ہے وہ سارا انکلوڈڈ ہے. آج کا جو چیپٹر ہے, آج کا جو کانٹینٹ ہے, اس کے نوٹس میں دے دوں گی تاکہ آپ کو جو ہے وہ نوٹس بنانے کے لیے ٹائم نہ لگانا پڑے. ٹھیک ہے. اچھا جی, سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن کی. بزنس ایڈمنسٹریشن کا جو کانٹینٹ ہے وہ آپ جو آگے کورس پڑھیں گے مینجمنٹ کا اسی سے ریلیٹڈ ہے. جو چیزیں ہوں گی وہ اسی سے ریلیٹڈ چھوٹا چھوٹا آپ کو بس انٹروڈکشن مل جائے گا. سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے. بزنس ایڈمنسٹریشن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ بزنس ایڈمنسٹریشن ہمیں یہ بتاتا ہے the process of organizing the business personnel and resources. personnel کی جب بات ہوگی تو میں نے human resource پہ آپ کو کلیئر کر دیا تھا کہ personnel کا مطلب ہے human resource کی بات ہو رہی ہے یا human کی بات ہو رہی ہے, individual کی بات ہو رہی ہے. and resources to meet business goals and objectives. organize کرنا, organize کا مطلب پہلے بھی بتا دیا ہے, چیزوں کو سیکوینس میں لے کر آنا. جب چیزیں سیکوینس میں ہوں گی تبھی ہم اس پروڈکٹیوٹی کی طرف جا سکتے ہیں, اس پروڈکٹیوٹی کو اچیو کر سکتے ہیں جو ایکچوئل میں ایک آرگنائزیشن کا گول ہے یا لانگ ٹرم پلان ہے یا آبجیکٹو ہے. آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ دیز پروسیسز انکلوڈ ہیومن ریسورسز ایز ویل ایز آپریشنز مینجمنٹ. دیز پروسیسز انکلوڈ ہیومن ریسورسز. ہیومن ریسورس کو مینیج کرنا, ایز ویل ایز آپریشنز مینجمنٹ. آپریشنز کا ورڈ جو ہے وہ کس کے سبسٹیٹیوٹ میں یوز ہوتا ہے؟ پروڈکشن کے سبسٹیٹیوٹ میں یوز ہوتا ہے. جہاں بھی ورڈ آپریشنز لکھا ہوا ہے تو آپ سمجھ لیں یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ پروڈکشن کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کوما فائنینشیل مینجمنٹ, فائنینس کو مینیج کرنا, اینڈ مارکیٹنگ مینجمنٹ. ٹھیک ہے. ان تمام چیزوں کو جو ریسورسز ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں, جو ایکٹیویٹیز لکھی ہوئی ہیں, ان تمام چیزوں کو آرگنائزڈ وے میں جب مینیج کیا جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن یا بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈیفینیشن میں یہ پوائنٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ جب ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو کیا ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ جی بالکل ایک ہی چیز ہے. فرق صرف چھوٹا سا یہ ہے کہ کچھ کتابوں میں آپ کے پاس جب مینجمنٹ کی بات آتی ہے تو مینجمنٹ میں ہم جتنے بھی امپلائیز, جتنا بھی ہیومن ریسورس ہے, جب وہ تمام مل کے کسی چیز کو مینیج کریں گے تو وہاں پہ ان تمام لوگوں کو انکلوڈ کیا جاتا ہے. جبکہ ایڈمنسٹریشن کی جب بات آتی ہے تو ایڈمنسٹریشن میں آپ کے پاس صرف ٹاپ لیول مینجمنٹ کی بات آتی ہے, یعنی کہ ٹاپ لیول مینجمنٹ کے لوگوں کو مینیج کرنا. کیونکہ آپ کی کتاب 150 سال پرانی ہے, اس وجہ سے آپ کے پاس جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بہت پرانی ہے. اگر آپ اے لیولز یا او لیولز کی بزنس اسٹڈیز کی بک میں دیکھیں تو وہاں صرف ورڈ مینجمنٹ کا یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک بات کلیئر ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو آگے لکھا ہوا ہے بزنس ایڈمنسٹریشن. اب یہاں میں نے مینشن بھی کر دیا, آلسو نون ایز بزنس مینجمنٹ is the administration of a business. It includes all aspects of overseeing and supervising business operations. ٹھیک ہے. business operations یعنی کہ تمام operations, تمام activities جو business کو کرنے کے لیے یا business
کہ ایک براڈر کینوس کو پرفارم کرنے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو ایڈمنسٹریٹ کرنا یا مینیج کرنا کس میں آتا ہے آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن میں یا بزنس ایڈمنسٹریشن کے ٹاپک میں. اور اگر اس کو مزید کیٹیگرائز کیا جائے گا تو پھر اس کو ہم مزید سب ہیڈنگس کے ساتھ لکھیں گے جس میں آپ کے پاس پلاننگ, آرگنائزنگ, اسٹافنگ, لیڈنگ, کنٹرولنگ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر اس کے بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں تو وہ ایلیمنٹس ہم آگے ون بائی ون ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھو آگے کیا لکھا ہوا ہے. فرام دا پوائنٹ آف ویو آف مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ اٹ آلسو کورس فیلڈز دیٹ انکلوڈس اکاؤنٹنگ, فائنانس, پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, ہر وہ چیز جو بزنس کو پرفارم کرنے کے لیے جس میں کہیں نہ کہیں آرگنائزنگ, پلاننگ اور مینجمنٹ کی مداخلت ہوگی وہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی, ایڈمنسٹریشن. اور اس پوری بات کا, اس پوری لیکچر کو اگر ہم کسی ایک ورڈ میں کنکلوڈ کریں تو وہ چیز آئے گی مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اگر ہم یہ کہیں کہ ایڈمنسٹریشن کا مطلب کیا ہے تو چیزوں کو مینیج کرنا. کون سی چیزوں کو مینیج کرنا, بزنس کی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا. بات کلیئر ہے. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس کامن ایلیمنٹس آف ایڈمنسٹریشن ہے. سوال اگر آپ کے پاس آئے گا کامن ایلیمنٹس آف مینجمنٹ تب بھی یہی لکھیں گے. سوال اگر آپ کے پاس ہے کامن ایلیمنٹس آف ایڈمنسٹریشن تب بھی آپ نے یہی لکھنا ہے. اور سوال آپ کے پاس آئے گا کامن ایلیمنٹس آف بزنس ایڈمنسٹریشن تب بھی آپ نے یہی ایلیمنٹس لکھنے ہیں. سب سے پہلا ایلیمنٹ کیا ہے, کامن پرپس. آپ نے کامن پرپس جو ہے وہ تلاش کرنا ہے جس کی بیس پہ آپ جو ہے وہ آرگنائزیشن میں کام کریں گے. جب تک آرگنائزیشن میں لوگوں کا ویژن اور مشن کلیئر نہیں ہوگا, لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے یہاں کام کرنے کا مقصد کیا ہے, ویژن مشن کیا ہے. ویژن مشن کے جب ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہیں. اگر میں یہ کہوں کسی انسان کا ویژن ہے کہ مجھے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, ایک براڈر کینوس پہ بات ہو رہی ہے, لوگوں کو لک آفٹر کرنا ہے, یہ بات ہو گئی آپ کے ویژن کی. اب اس ویژن کو فلفل کرنے کے لیے, اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے جو راستہ آپ اختیار کریں گے, جو اسٹریٹجی آپ اختیار کریں گے وہ آپ کا مشن. لوگوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے جو راستہ آپ نے اختیار کیا وہ آپ کا مشن ہوگا. جیسے آپ ڈاکٹر بن گئے, جیسے آپ نرس بن گئے, جیسے آپ ٹیچر بن گئے, جیسے آپ نے کوئی این جی او جوائن کر لی, تو یہ ڈاکٹر بننا, نرس بننا یا کسی بھی شعبے میں جانا, یہ اس ویژن کو فلفل کرنے کے لیے جو راستہ آپ نے اختیار کیا یہ آپ کا مشن ہے. بالکل اسی طریقے سے جب ہم کامن پرپس کی بات کرتے ہیں تو کامن پرپس یہ ہے کہ آرگنائزیشن میں اگر 10 لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ 10 لوگوں کا پرپس ڈیفینیٹلی ان کا اپنا پرسنل پرپس تو ہوگا, پروفٹ جنریٹ کرنا یا سیلری لینا, لیکن ان سب کا آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے اگر ہم کرنٹ سینیریو کی بات کریں تو پہلا پرپس آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرنا. آرگنائزیشن کے گولز اسی وقت اچیو ہو سکتے ہیں جب آپ کی ہیومن ریسورس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو صحیح طریقے سے فلفل ہوئی ہوں, لوگوں کو, یہ لوگوں سے مراد امپلائیز کو صحیح میسج کنوے ہوا ہو کہ ایکچوئل میں ہمارا پرپس کیا ہے اور آپ کو کس پرپس کے لیے کام کرنا ہے اور کیسے جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی جنریٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اچھا, کامن پرپس کے بعد جو اگلا ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس, کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کرنا ہے آرگنائزیشن کے اندر, یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کی جب ہم ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایک مین ایلیمنٹ کوآرڈینیشن ہے. اگر کوآرڈینیشن نہیں ہوگا, کوئی بھی پروجیکٹ, دنیا کا کوئی پروجیکٹ ہو جس پہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا کوآرڈینیشن نہیں ہے تو وہ پروجیکٹ فلفل نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جب ہم کسی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہمارے پاس کام کر رہے ہیں, چاہے وہ مارکیٹنگ کا ہو, چاہے وہ فائنینس کا ہو, چاہے ایچ آر کا ہو, چاہے آئی ٹی کا ہو, ان تمام ڈپارٹمنٹس کو, ان تمام کیٹیگریز کو کوآرڈینیشن کے ساتھ چلنا ہے. جس میں ہمارے پاس جو ایک کانسیپٹ آئے گا وہ آئے گا ایفیشنسی اور افیکٹونیس کا. ٹھیک ہے, کوآرڈینیشن میں یہ بہت بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر ہے. اچھا, اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے آپ کے پاس وہ ہے ڈویژن آف لیبر. موسٹ امپورٹنٹ چیز میں نے پہلے بھی ہسٹری میں بتایا کہ جب ہم اوریجن کی بات کرتے ہیں, مینجمنٹ کی یا بزنس کے اوریجن کی بات کرتے ہیں تو ڈویژن آف لیبر کہیں نہیں تھا. ڈویژن آف لیبر کا مطلب یہ ہے کہ لیبر کو اس کی اسکلز کے مطابق کام دینا, جس میں سب سے پہلے آرگنائزیشن کا یا ٹاپ لیول مینجمنٹ کا جو رول ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جاب انالیسس کرنا, جو ہم نے ڈٹرمنیشن آف نیڈ ہیومن ریسورس ایکٹیویٹیز میں پڑھا تھا. اس کے بعد جو امپلائی آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے ریکروٹ کرنا, یعنی ریکروٹ کر کے سلیکٹ کرنا
اور اس کو صحیح طریقے سے ریکروٹ اور سلیکٹ کرنے کا مطلب کیا ہے, اس کی اسکلس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. پہلے آپ نے جاب انالیسس کیا, پہلے آپ نے اپنے اینڈ پہ کام کیا کہ آرگنائزیشن میں کس چیز کی نیڈ ہے, جہاں پہ آپ نے اپنی جاب اسپیسیفکیشن اور جاب ڈسکرپشنز تیار کیے. اس کے بعد آپ نے صحیح ریکروٹمنٹ اور سلیکشن کیا. یہ کام ہوگا لیبر کے اینڈ پہ. جب آپ نے لیبر کے اینڈ پہ یہ کام کیا تو اب آپ کے پاس دونوں چیزیں مل جائیں گی, اور یہیں سے سٹارٹ ہوگا یا یہیں سے فلفل ہوگا کون سا ایلیمنٹ, ڈویژن آف لیبر. کاموں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, لیبر کی اسکلز, لیبر کی ایبلٹیز کو دیکھتے ہوئے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو ہم ہسٹری میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس زمانے میں یہ ایلیمنٹ نہیں ہوتا تھا, اس زمانے میں کیا تھا کہ ایک وہ امپلائی جو 10 یونٹس پروڈیوس کر رہا ہے, اس کو بھی اتنی سیلری ملتی تھی جتنی سیلری اس امپلائی کو ملتی تھی جو 2 یونٹس پروڈیوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, پورے دن میں اگر آپ صرف یہ کہہ دیں گے یونٹس پروڈیوس کرنے, تو یہاں کہیں بھی اسٹینڈرڈ نہیں ہے, کہیں بھی آپ کے پاس کوئی ریزننگ نہیں ہے جج کرنے کی, کہیں بھی اپریزل نہیں ہے. آپ نے کہا دن میں بس آپ نے یونٹس پروڈیوس, کتنے یونٹس پروڈیوس کرنے, کام نہ ہی افیکٹولی ہو رہا ہے نہ ہی ایفیشینٹلی ہو رہا ہے. بات کلیئر ہے یہاں تک؟ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. ہائرارکی آف اتھارٹی. ہائرارکی آف اتھارٹی سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے. جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ کو کس کو سپروائز کرنا ہے, آپ کے کام میں وہ صفائی یا جسے ہم یہ کہیں کہ وہ خوبصورتی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, اچھا پھر سائیکولوجیکل ایفیکٹ کیا آتا ہے؟ سائیکولوجیکل ایفیکٹ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کو ایک ڈیزگنیشن دے دیا جاتا ہے, آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ آپ کا سپروائزر ہے, آپ نے جو بھی کام کرنا ہے یا جو بھی آپ کا فالو اپ ہوگا وہ یہ سپروائزر لے گا. تو یہاں پہ ایک ہائرارکی آف اتھارٹی ایک دونوں سائڈ پہ ہو جاتا ہے. آپ کو بھی یہ سینس آف جیسے ہم یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والے کو آپ کو کس کو رپورٹنگ کرنی ہے, اور جو آپ سے رپورٹنگ لے رہا ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں سیلف اسٹیم یا کہیں نہ کہیں اس کا بھی کانفیڈینس بڑھتا ہے کہ میں جو ہے وہ اتنے لوگوں کو سپروائز کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر پوسٹ نہ دی جائے, اگر آپ کو عہدہ نہ دیا جائے, اگر آپ کو سینس آف اچیومنٹ جسے ہم کہتے ہیں یہ ریئلائز نہ ہو, تو پھر آپ اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے جس طریقے سے کام ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آرگنائزیشن میں آپ کے پاس پروموشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, ہائرارکی پہلے بھی بتائیے کہ ہائرارکی کسے کہتے ہیں. آرگنائزیشن میں امپلائیز کو جس طریقے سے اگر آسان زبان میں ہم کہیں تو ایک کے بعد ایک اوپر سے لے کر نیچے تک جو امپلائی کا سیکوینس ہوتا ہے, کس سیکوینس میں آپ نے کام کرنا ہے یا کس امپلائی نے کس کو رپورٹنگ کرنی ہے, اس سیکوینس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہائرارکی کہیں گے. آسان زبان میں اس کو ایسے سمجھ لو. ٹھیک ہے, یہاں تک بات کلیئر ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لے, ورنہ ہم آگے چلتے ہیں. 2 منٹ کا پاز لے لیجیے, 2 سیکنڈ کا پاز لے لیجیے. ہاں جی, کوئی سوال نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا, اگلا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے اسپین آف کنٹرول. ٹھیک ہے, اسپین آف کنٹرول اگین آپ کو یہ بتائے گا. وہاں بات ہو رہی تھی جہاں پہ ہم نے ہائرارکی کی بات کی یا اتھارٹی کی بات کی, تو اتھارٹی ملنا یا اتھارٹی ہونا آپ کو کانفیڈینس دیتا ہے. آپ سے مراد امپلائی. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے اینڈ پہ اگر میں نے کسی کو سی آر بنایا ہے تو اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ سی آر کے جاب کے لیے جتنی بھی جاب ڈسکرپشن یا جو اس کا جاب ڈسکرپشن ہے, یعنی اس نے کیا کیا کام کرنے, وہ آتھرائز ہے ان کاموں کے لیے. ٹھیک ہے, یہ تو بات ہو گئی اس کی جس کے پاس جس نے سپروائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب جس کو سپروائز کیا جا رہا ہے اس کے اینڈ پہ کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے اینڈ پہ یہ فائدہ ہوگا جو ہم ابھی پوائنٹ دیکھ رہے ہیں, وہ ہے ہمارے پاس اسپین آف کنٹرول. ٹھیک ہے, کنٹرول کی جب بات آتی ہے تو کنٹرول کی جو امپورٹنس ہے وہ انسانی زندگی میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بچپن سے لے کر جب تک ہم فوت نہیں ہو جاتے, ہماری سوچ پہ, ہمارے کاموں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لمٹس لگائے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا کنٹرول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زندگی میں لوگوں کی اہمیت اسی لیے ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, اب کنٹرول کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس طرح سے
جیلر جو ہے وہ ڈنڈا لے کے ہر وقت جو ہے وہ مجرم کے اوپر کھڑا رہتا ہے، تو کنٹرول کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں اس کے لیے آپ جواب دہ ہیں، ٹھیک ہے؟ جواب دہ ہیں صرف اس بندے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کے لیے بھی جب آپ جواب دہ ہوں گے نا، آپ نے اگر کوئی ایگزام پاس کرنا ہے، اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ایگزام کا مطلب کیا ہے، ٹیچر آپ کو آپ کے اوپر کنٹرول میں، اب ٹیچر نے اگر آپ کو پاس کر دیا یا فیل کر دیا تو ٹیچر کا کام وہاں پہ ختم ہو گیا، لیکن ایک آپ کا انٹرنل ایک آپ کا خود کا بھی ایک سینس ہے، یا آپ یہ کہیں گے آپ کا خود کا بھی پرسپشن ہے، اگر ہم اس کو ٹیکنیکل ورڈ کی طرف، کہ آپ کو بھی ایک سیٹسفیکشن چاہیے آپ کو پاس ہونا ہے۔ ٹیچر کا اپریسیشن، ٹیچر کا پریز آپ کے لیے امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ اگر ٹیچر کا پریز یا ٹیچر کا اپریسیشن امپورٹنٹ نہیں رکھتا، کہیں نہ کہیں سوسائٹی کا امپورٹنٹ رکھتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرا اچھے مارکس ہے تو فیملی میں میری واہ واہ ہوگی یا گھر والے مجھے اپریشیٹ کریں گے، تو کہیں نہ کہیں کنٹرول کی اہمیت بہت زیادہ ہے اگر ہم یہ بات کریں امپلائی کے پرسپیکٹو سے، کیونکہ ہم بزنس ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں، تو بات بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کو ذرا آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے آپ سمجھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بات صحیح سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہاں تک بات کلیئر ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈپارٹمنٹلائزیشن کی۔ ڈپارٹمنٹلائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگین یہ کرنٹ سچویشن کی ہم بات کریں، جس زمانے میں مینجمنٹ یا بزنس کا آغاز ہوا تو وہاں پہ ڈپارٹمنٹیشن یا ڈپارٹمنٹلائزیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ کانسیپٹ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ہمارے پاس نہ ڈویژن آف لیبر تھا، نہ ہمارے پاس کنٹرول والی سچویشن تھی، نہ ہی ہمارے پاس کوئی ہائرارکی مینٹین ہوئی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اب ڈپارٹمنٹ کو ایسے سمجھو کہ ڈویژنز بنانا، ٹھیک ہے؟ جب جو آرگنائزیشنز ہمارے پاس بہت سارے امپلائیز کو لے کر کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ ایک انسان کے لیے بہت سارے امپلائیز کو مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کے پاس ڈپارٹمنٹس بنا دیے جاتے ہیں۔ جیسے اس کو مزید آسان کرنے کے لیے آپ اپنی انسٹیٹیوٹ کی ایگزامپل لیں کہ اگر ایک ہی ٹیچر ساری کلاسز کو مینیج کرے گا تو اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ہر ٹیچر ہر سبجیکٹ میں ایکسپرٹ نہیں ہوتا، تو کیا کیا جاتا ہے کہ آپ کے ڈپارٹمنٹس بنا دیے جاتے ہیں کہ مارکیٹنگ کے کچھ کورسز جو ہیں وہ ایک ٹیچر پڑھاتا ہے، پھر سوشل سائنسز کے کورسز جو ہیں وہ ایک ٹیچر آپ کو پڑھائے گا، فائنینس اکاؤنٹنگ کے ٹیچرز الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ڈپارٹمنٹس بنانے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، ڈپارٹمنٹس اس بیسس پہ بھی بنائے جا سکتے ہیں اور ڈپارٹمنٹس آپ کو اس بیسس پہ بھی بنائے جاتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو فرسٹ سیمسٹر کے ہیں تو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا، جو سیکنڈ سیمسٹر کے ان کا ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا۔ تو اسی طریقے سے اسی اسٹریٹجی پہ آرگنائزیشن میں بھی کام ہوتے ہیں۔ آپ مارکیٹنگ کی اسکلز آپ میں زیادہ ہیں، آپ مارکیٹنگ کے لیے کی جاب کے لیے آئے ہیں تو آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں رکھا جائے گا۔ آپ آئی ٹی کی جاب کے لیے آئے ہیں تو آپ کو اس ڈپارٹمنٹ میں رکھا جائے گا۔ اب اس میں ایک اور سوال بھی دماغ میں آتا ہے، کیا ضروری ہے کہ لوکیشن بھی الگ الگ ہو؟ تو یہ ضروری نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرگنائزیشن کا سائز کیا ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھو آپ کے پاس ڈویژن بھی ہے، یعنی اسکلز کی بیسس پہ بھی ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں، کامن پروڈکٹ کی بیسس پہ بھی، پروگرام کی بیسس پہ بھی، جغرافیکل لوکیشن کی بیسس پہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں میٹرکس کی، تو میٹرکس کیا ہے؟ کمبینیشن آف فنکشنل اینڈ ڈویژنل۔ یہاں پہ کوئی بھی چیز فکس نہیں ہے، یہ آرگنائزیشن پہ، آپ کے پروڈکٹ پہ، ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انہی کی وجہ سے آپ کے ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ بنایا جاتا ہے یا ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو اگلا ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن۔ ان دونوں کا ڈفرنس سمجھ لو۔ سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے مینجمنٹ میں کہ ڈیسیجن میکنگ صرف کسی ایک اتھارٹی کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے؟ ڈیسیجن میکنگ صرف کسی ایک اتھارٹی کے پاس ہوگی، جبکہ ڈی سینٹرلائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک اتھارٹی کے پاس نہیں ہوگی بلکہ تمام امپلائیز ڈیسیجن میکنگ میں اپنا پارٹیسپیشن لیں گے۔ اب اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ اس کی ایگزامپل بالکل کلیئر ہے کہ اگر آپ کی کلاس کی بات کریں تو یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ اسٹارٹنگ ایئر میں یا پہلے سیمسٹر میں ڈیسیجن میکنگ ٹیچر کے پاس ہوتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو اپروچ یوز ہو رہی ہے وہ سینٹرلائزیشن۔
کیونکہ ٹیچر کو اس لیول پہ اندازہ ہوتا ہے کہ کلاس میں نئے آنے والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے پاس ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے، اسے اپنی پرسنالٹی کے بارے میں نہیں پتا، وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. دوسری ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کلاس کی، آپ کے انسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو پہلے سال میں آنے والے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیریس ایٹیٹیوڈ لے کے نہیں آتے. تو ایک سیمسٹر گزرنے کے بعد وہ فلٹر ہو جاتے ہیں. جب بچہ فلٹر ہو جاتا ہے تو پہلے سیمسٹر سے جب وہ دوسرے سیمسٹر میں جاتا ہے تو ایک وہ گروپ آتا ہے جو سیریس اسٹوڈنٹ کا جو پڑھنا چاہتے ہیں واقعی میں. ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ تر یہ مائنڈ سیٹ لے کر آتے ہیں کہ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں، ہلہ گلا ہوگا، صرف جو ہے وہ برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوں گے، پارٹیاں شارٹیاں ہوں گی. لیکن ایک سیمسٹر گزرنے کے بعد جو یہ مائنڈ سیٹ لے کر آیا ہے وہ بچے جو ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو اپنے دماغ میں ایکسپیکٹیشنز لے کر آئے تھے وہ ایکسپیکٹیشنز فلفل نہیں ہو رہی. یہاں پہ آ کے آپ کو انٹر سے یا میٹرک سے زیادہ پڑھنا پڑے، کیونکہ آپ کا سیلف اسٹڈی پہ زیادہ فوکس ہوگا. انٹر پہ یا میٹرک پہ آپ کو ٹیچر ایک ایک لفظ لکھوا دیتا تھا، آپ نے صرف اسے یاد کرنا ہے. اب ایک ایک لفظ آپ نے خود نے لکھنا بھی ہے، پہلے تو اسے سرچ کرنا ہے، پھر اسے لکھنا بھی ہے، پھر اسے یاد بھی کرنا ہے، اور جب آپ پیپر دینے جائیں گے تو جو یاد کیا ہوا ہوگا وہ پیپر میں آئے گا بھی نہیں. تو وہاں پہ پھر ایک اور سچویشن کیا ہوگی کہ آپ نے لیکچرز بھی لینے، پھر چیزوں کو میں آپس میں ایسوسیشن کریٹ کرنی ہے. تو بہرحال یہ جو لمبی کہانی ہے، یہ جو میں نے سنائی ہے، اس میں مقصد صرف یہ ہے کہ اسٹارٹنگ ایئر میں جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس ہی، کیونکہ جب آپ سیکنڈ یا تھرڈ سیمسٹر میں جائیں گے تو وہی ٹیچر جو آپ کو زہر لگ رہا ہوگا وہ تھوڑا سا بہتر لگنے لگے، کیونکہ وہ آپ سے آپ کی رائے پوچھے گا کہ بھائی ڈسکشن کے بعد ہم ٹیسٹ رکھیں، ڈسکشن کے بعد اسائنمنٹ رکھیں. تو ٹیچر کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ اب بچہ فلٹر ہو چکا ہے، اب وہی بچہ آ رہا ہے جو سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھے گا. ٹھیک ہے، تو بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ڈیسیجن میکنگ میں جب سب کو شامل کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس ڈیسینٹرلائزیشن والی سچویشن آتی ہے. اب ایک سوال آتا ہے آپ کے پاس، ٹائپس آف آرگنائزیشنل ریلیشن شپس. آرگنائزیشنل ریلیشن شپس میں ہمارے پاس وہ تمام ریلیشن شپ آئیں گے جو کہیں نہ کہیں ہماری ایکٹیویٹیز کو فلفل کرنے کے لیے اس میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے 2 سیکنڈ کا پاز لے رہے ہیں. اگر کسی نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو وہ چیٹ میں پوچھ لے، ورنہ پھر ہم کہانی آگے چلاتے ہیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اسپین آف کنٹرول آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے یہ ہے کہ آپ سے یہ کہا گیا کہ آپ نے 10 یونٹس پروڈیوس کرنے ہیں. آپ کے سپروائزر نے جب آپ نے 10 یونٹس پروڈیوس کر لیا، آپ نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے کہا تھا ایک دن میں تم نے 10 یونٹس پروڈیوس کر لیے، میں 10 یونٹس پروڈیوس کر کے آپ کے سامنے لے آئے. جب سپروائزر نے چیک کیا تو سپروائزر نے یہ کہا کہ میں نے یہ تو کہا تھا کہ آپ نے 10 یونٹس پروڈیوس کرنے ہیں، لیکن میں نے آپ کو اسٹینڈرڈ بھی بتا دیا تھا کہ 10 یونٹس اس طریقے کے ہونے چاہیے. اگر وہ ڈیفیکٹڈ یا اسپوائلڈ ہیں تو وہاں پہ سچویشن جو ہے ویسی نہیں ہے. 10 یونٹس پروڈیوس تو ہو گئے لیکن کام افیکٹولی یا ایفیشینٹلی نہیں ہو. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے پیپر دینا ہے. پیپر دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ آ کے پیپر میں سے بیٹھ گئے. پیپر دینے کا مطلب یہ کہ پیپر میں آپ نے لکھنا بھی ہے اور اس کے بعد پاس بھی ہونا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں میرا خیال ہے آ گیا ہوگا. اچھا اگلا کیا سوال ہے؟ میں سے کوشچن لانگ میں آتا ہے یا شارٹ میں؟ بیٹا یہ کسی میں بھی آ سکتا ہے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹائپس آف آرگنائزیشنل ریلیشن شپس. ٹائپس آف آرگنائزیشنل ریلیشن شپس میں ہمارے پاس وہ تمام ریلیشن شپ کا ہم ذکر کریں گے جو آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے آرگنائزیشن میں، یعنی کہ آپ یہ کہہ لو کہ آرگنائزیشن میں اور کسٹمر پروڈکٹ بنانے تک، پروڈکٹ کو کسٹمر کو یوز کروانے تک بیچ میں جتنے بھی ہمارے پاس میڈیمز انگیج ہوں گے وہ سارے میڈیمز کس میں آئیں گے؟ آرگنائزیشن کے ریلیشن شپ میں. سب سے پہلی کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ سپلائر ریلیشن شپ. ٹھیک ہے، سپلائر ریلیشن شپ ہمیں کیا بتا تھا؟ اب یہ بہت آسان سی چیز ہے.
Moving products through various stages in the value-added process often involves linking suppliers, manufacturers, distributors, consumers and business and users of goods and services. ठीक है, अब इसको इस तरीके से देखो, सबसे पहला पॉइंट आपके पास सप्लायर है, दूसरा क्या है आपके पास इंटरमीडिएट कस्टमर रिलेशनशिप्स, ठीक है, उसके बाद है आपके पास एंड यूजर कस्टमर रिलेशनशिप और चौथा है इंटरनल पार्टनरिंग। अच्छा, अब देखो सप्लायर यानी चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, सप्लाई करना, ठीक है, तो जब वहां पे लोग इंगेज होंगे तो वो रिलेशनशिप कौन सा बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन और उस मीडियम के दरमियान जो रिलेशनशिप बनेगा उसे हम कहेंगे सप्लायर रिलेशनशिप। अगर हम इंटरमीडिएट कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें वो सारे लोग इंगेज होंगे जो हमारी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में मदद करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो वो सारी इंटरमीडिएट, वो सारे मिडिल मैन आ जाएंगे जो हम मिडिल मैन मार्केटिंग के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने होलसेलर की बात की, जिसमें हमने रिटेलर्स की बात की, वो सारे क्या है, इंटरमीडिएट्स हैं, वो सारे मिडिल मैन हैं, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, एंड यूजर कस्टमर रिलेशनशिप। एंड यूजर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का अपने फाइनल कस्टमर जो उस प्रोडक्ट को यूज करेगा उसके साथ जो रिलेशनशिप होगा, वो रिलेशनशिप हम किसमें किस हेडिंग में देंगे, वो हेडिंग होगी एंड यूजर कस्टमर रिलेशनशिप। अब बेसिकली रिलेशनशिप का एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में रखने का मकसद क्या है, मकसद ये होता है कि जब हम कंपनी और उसके साथ जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं, वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं या मिडिल मैन्स हैं, उन सब के रिलेशनशिप को हम क्यों डिस्कस करते हैं, हम उन सब के रिलेशनशिप को इसलिए डिस्कस करते हैं कि अगेन हम जब ओरिजिन से कंपेयर करें आज के इरा को, तो हमें ये चीज बहुत वाज़ेह तौर पे नजर आएगी कि क्योंकि हिस्ट्री में हमारे पास कम्युनिकेशन गैप था, जिसकी वजह से हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो सकती थी जैसी परफॉर्म आज हो रही है। तो वो कम्युनिकेशन गैप अगर वो मौजूद है तो उसको कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि बाज़ औक़ात होता ये है कि आपका प्रोडक्ट अगर फाइनल कस्टमर के लिए बहुत अच्छा है, यानी कि फाइनल कस्टमर उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है, और अगर आपके बीच में सप्लायर्स या आपके जो मिडिल मैन हैं वो उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट जो है वो इफेक्ट करेगा। और प्रोडक्ट इफेक्ट करने का मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट इफेक्ट होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप की जब हम बात करते हैं जिसमें हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको याद हो तो उसको भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें ये चीज वाज़ेह नजर आएगी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपने हर एंड पे, यानी आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने हर एंड पे अपनी गुडविल को मेंटेन रखना है, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो एंड यूजर हो, या फिर वो अपना इंटरनल डिपार्टमेंट हो। इंटरनल जैसे यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, इंटरनल पार्टनरिंग कहेंगे या इंटरनल डिपार्टमेंटेशन कहेंगे या इंटरनल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो क्या है, आपस में आपका कम्युनिकेशन कैसा है। जब ऑर्गेनाइजेशन के आपस के डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट आपकी प्रोडक्ट फेलियर पे आएगा। जब प्रोडक्ट फेलियर पे आएगा तो अल्टीमेटली ये जो आपको नुकसान होगा, या अगर हम लॉस की बात करें तो वो लॉस जो है वो इस तरीके से आपको बेयर करना पड़ेगा। तो मल्टीनेशनल की हम जितनी भी बात करते हैं तो मल्टीनेशनल में हमारे पास जिस जिस डिपार्टमेंट में जिन जिन तरीकों से जो काम हो रहा होता है, जिन जिन एक्टिविटीज को अचीव किया जा रहा होता है, या अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हर मैनेजमेंट की एक्टिविटी, हर मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग के सब फैक्टर्स, एलिमेंट्स, प्लानिंग के फैक्टर्स, सब फैक्टर्स, लीडरशिप, वो सारे परफेक्ट होते हैं। जब वो सारे परफेक्ट होते हैं तो फिर हमारे पास किस तरह के प्रोडक्ट सामने आते हैं। पेप्सी, कोक जो सालों सालों से अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पीक पर ही है, बूम पर नहीं है। नेस्ले के प्रोडक्ट्स हो गए, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब इसी स्ट्रेटेजी पे चलते हैं कि रिलेशनशिप्स में जितनी चीजें इन्वॉल्व हैं, जितनी चीजें इंक्लूड हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में जितनी चीजें इंक्लूड हैं, वो सारी परफेक्टली काम कर रही हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अक्सर जब आप फाइनल सेमेस्टर में जाएंगे तो अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हम जो है वो
मेजर क्या सेलेक्ट करें। तो आप जब फाइनेंस के टीचर के पास जाएंगे तो फाइनेंस का टीचर जो है वो आपको ज्यादातर जो एक साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं, या अगर हम इंसान की साइकोलॉजी की बात करें तो यही कि जो काम आप खुद कर रहे होंगे आप जाहिर है उसी काम को अप्रिशिएट करेंगे, और आप दूसरे से भी यही कहेंगे कि आपको उस काम की सिर्फ अच्छाइयाँ नजर आएंगी। ऐसा होता है, जो काम आप करेंगे आपको उस काम की अच्छाइयाँ नजर आती है। तो आप फाइनेंस के टीचर के पास जाएंगे तो फाइनेंस का टीचर आपसे कहेगा कि आप फाइनेंस ले लें। आप मार्केटिंग के टीचर के पास जाएंगे तो मार्केटिंग का टीचर आपको मार्केटिंग की सारी अच्छाइयाँ बताएगा। एचआर का टीचर जब आप उसके पास जाएंगे तो वो आपको उसकी अच्छाइयाँ बताएगा। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर चीज, हर काम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट है। कभी भी आप ये जुमला, अगर आपसे कोई टीचर ये कहता है कि फाइनेंस की जॉब्स नहीं है, मार्केटिंग की जॉब्स नहीं है, आईटी की जॉब्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है एक टीचर के पर्सपेक्टिव से स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपको वो काम करना अच्छा लगता है, आप अपनी प्रोडक्टिविटी उस काम में दे सकते हैं, तो वो काम इम्पोर्टेंट है अनटिल अनलेस के वो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाए। ठीक है, ऐसी कोई चीज आ जाए कि उस डिपार्टमेंट में काम होना ही बंद हो गया, तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन जॉब्स हैं, आपने सर्च करनी होगी, इम्पोर्टेंस आपने तलाश करनी है, और अगर आपका इंटरेस्ट होगा, अगर आप उसको इम्पोर्टेंट समझेंगे, अगर आपकी उसमें स्किल्स अच्छी होंगी, तो आप कहीं ना कहीं से उस काम को ढूंढ लेंगे। बहरहाल जो समरी थी इस बात की वो यही थी कि डिपार्टमेंट और सॉरी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग काम कर रहे होते हैं तो हर चीज इम्पोर्टेंट है। अगर हर चीज में प्रोडक्टिविटी 100% आएगी तभी हमारा जो एक प्रोडक्ट है, जिसे हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा था, वो अपने पीक पे या बूम पे रहेगा। अदरवाइज उसके डिक्लाइन होने के और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फिनिश हो जाएगा। और अगर प्रोडक्ट फिनिश हो गया तो प्रोडक्ट फिनिश होने का मतलब क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी जो है वो खत्म हो गई। प्रोडक्ट की बेसिस पे आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ठीक है, और अगर इस साइकिल को हम दोबारा से घुमाएं तो वो प्रोडक्ट की बेस यानी प्रोडक्ट को बूम पे कौन रखेंगे, वो लोग रखेंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स होगा। और वो ह्यूमन रिसोर्स अच्छा अगर आपके पास है तो उस अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को भी मैनेज करना इम्पोर्टेंट है। और वो मैनेजमेंट क्या है, वो आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की सारी एक्टिविटीज और एलिमेंट्स है। अगर वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी तो ही आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के आ सकती है। ठीक है, तो इंटरनल पार्टनरिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि जब इंटरनली यानी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन दी डिपार्टमेंट, जब आपस में आपका जो रिलेशनशिप होगा वो डिफाइन करेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम मैनेजमेंट पढ़ाते हैं तो मैनेजमेंट में आपके पास एक और चीज आती है, जैसे हमने ऑर्गेनाइजिंग को पढ़ लिया, एक लीडरशिप का टॉपिक है। चांसेस हैं कि आपके पास लीडरशिप स्टाइल्स भी आ जाएं। अब लीडरशिप को पहले पढ़ते हैं कि लीडरशिप है क्या, और उसके बाद फिर जो है वो लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स को हम पढ़ेंगे। अच्छा, लीडरशिप क्या है, लीडरशिप का की जो फिलॉसफी है या लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि लीडर हमेशा बनता ही तब है जब फॉलोअर हो। बिना फॉलोअर के लीडर बन ही नहीं सकता। अगर आपने मेजर एलिमेंट देखना है लीडरशिप की डेफिनेशन का, तो मेजर एलिमेंट क्या है कि उसका फॉलोअर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी चीजें आपके पास सेकेंडरी है। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, उस डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए जो पहली चीज है वो है आपके पास फॉलोवर। ठीक है, फॉलोवर के बिना लीडर नहीं बन सकता। अब जब फॉलोवर आपके पास मौजूद है, अब आपके पास जितनी भी चीजें आएंगी, आप जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे वो सारी चीजें सेकेंडरी। सबसे पहली चीज फॉलोवर। अब आप दूसरी चीजें डिस्कस करें कि लीडर जो है वो अपने पर्सनल ट्रेट्स की वजह से बनता है, यानी कि उसकी कुछ पर्सनालिटी की खसूसियात होती हैं जिसकी बेसिस पे वो लीडर बनता है, जिसे अक्सर हम आम जबान में कहते हैं कि इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज का मतलब क्या है कि नेचुरली या उसके जीन में कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो उसे दूसरे लोगों से अलग करती हैं। लोग उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं, उसकी बात को मानना पसंद करते हैं। फिर सेकंड चीज ये आती है कि डिसीजन मेकिंग। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जितना आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा, जितनी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएंगे, आपको लीडर कंसिडर किया जाएगा।
اس کے بعد اگر کوئی پوائنٹ آتا ہے تو وہ آتا ہے آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکلز جتنی اچھی ہوں گی لوگ آپ کی بات کو سننا پسند کریں گے. اچھا پھر ایک اور چیز جو آتی ہے کمیونیکیشن کے بعد وہ آتا ہے انالیسس آف یور آڈینس. اپنی آڈینس کا انالیسس کرنا. میں جو لیکچر دے رہی ہوں یہ لیکچر اگر میں مونٹیسری کلاس میں دوں گی بچہ نہیں سنے گا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اس آڈینس کے لیے نہیں ہے. اس آڈینس کو پڑھانے کا یا اس آڈینس کو کنوے کرنے کے لیے جو میسج ہوگا وہ الگ طریقے سے پریپیئر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز, جب ہم لیڈرشپ کی, اب یہاں پہ ہم پوری ہسٹری تو نہیں پڑھیں گے, صرف آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب جب ہم آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے بات کرتے ہیں یا اگر ہم بات کرتے ہیں اپنی کرنٹ سچویشن کی بیسس پہ, تو کرنٹ سچویشن ہمیں یہ بتاتی ہے آج کے دور میں جو لیڈرشپ کی ایگزامپل ہے یا آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو سے, تو وہ ہم بات کرتے ہیں ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اسٹائل. اب ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اسٹائل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ وہ یہ بتاتا ہے کہ سپروائزر یا لیڈر یا مینیجر ایسا ہونا چاہیے جو اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کرے. ٹھیک ہے, موٹیویٹ کرے. اس کے علاوہ ان کو ڈیسیجن میکنگ میں یعنی ان کا پارٹیسپیشن لے. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کسی سے یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں اور آپ کی رائے بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, تو آپ نے اس انسان کو, اس شخص کے کانفیڈنس کو یا اس کے سیلف اسٹیم کو تھوڑا سا ہائی کر دیا. اس کو یہ ریئلائز ہوا کہ میری بھی اہمیت ہے یا میری بات کی بھی اہمیت ہے. تو اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہمارے پاس جو لیڈرشپ اسٹائل فالو کیا جا رہا ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ اسٹائل. ٹھیک ہے, تو لیڈرشپ کی یہ چند باتیں تھیں. اگر آپ لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کی طرف جائیں تو اس میں یہ سارے پوائنٹس ہوتے ہیں. آپ پوائنٹ کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو ڈیفینیشن کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ جب آپ BS3 میں آئیں گے تو لیڈرشپ کا کورس جو ہے پورا کورس ہوگا, اس میں آپ لیڈرشپ کی ہسٹری, ٹریٹس وغیرہ وہ سب کچھ پڑھیں گے. ابھی ہم صرف ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ٹائپس آف لیڈرشپ, ویسے تو بہت سارے ٹائپس ہیں, ایک ایک ٹائپ پہ کئی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں, لیکن کچھ ٹائپس میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس میں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے وہ ہے آٹوکریٹک لیڈرشپ. کیا ہے؟ آٹوکریٹک لیڈرشپ, AUTOCRATIC, آٹوکریٹک لیڈرشپ. اب آٹوکریٹک لیڈرشپ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آٹوکریٹک لیڈرشپ میں جو لیڈر ہے وہ کبھی بھی کسی کے کنسلٹیشن سے ڈیسیجن نہیں لے گا. اس کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ اپنا خود کا ڈیسیجن ہوگا اور اس کے فالوورز اس کے ڈیسیجن کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے, آٹوکریٹک لیڈرشپ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ڈیسیجن لیڈر کا اپنا خود کا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اگلا سٹائل آتا ہے وہ آتا ہے ہمارے پاس ڈیموکریٹک لیڈرشپ. اب ڈیموکریٹک لیڈرشپ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ whereby the leader, supervisor included members of the organization in the decision making process. یعنی کہ آٹوکریٹک کے بالکل اپوزٹ ہے ہمارے پاس کیا؟ ڈیموکریٹک, جس میں ہم کیا کریں گے؟ جس میں لوگوں کو یا